بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو استخارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ استخارہ کے کیا معنی ہیں، استخارہ کرنے کے کیا فوائد ہیں، کیا استخارہ کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، اگر خواب نہ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کام ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں، یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ جتنے بھی آپ کے استخارہ کے متعلق سوالات ہیں ان سب کا آپ کو جواب مل سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فعل کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی، چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ تعلیم فرماتے جیسے کہ قرآن کی صورت تعلیم فرماتے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، استخارہ کے معنی ہے خیر مانگنا یا کسی سے بلائی کا مشورہ کرنا، چونکہ اس دعا اور نماز میں بندہ اللہ عز و جل سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اس لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پیشمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بندے کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ استخارہ چونکہ اللہ عز و جل سے خیر مانگنے یا کسی سے بلائی کا مشورہ کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے مختلف دعاؤں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جاتا ہے، جس میں سے ایک دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس نماز کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ عز و جل سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے بہتری وہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے جی میں آتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ چاہا تھا کہ مجھے وہ کام ملے جو میرے لیے بہتر ہو، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ حضرت سیدنا مکحول ازدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کام پسند فرماتا ہے تو وہ آدمی اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ آدمی اس کے انجام میں نظر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، بخار میں تپنے والا بچہ ماں باپ کے سامنے مچل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گا، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ اور مہلک ہے، چنانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیتے بلکہ کڑوی دوائی کھلاتے ہیں۔ اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی، اور اس کے بدلے میں مجھے کڑوی کڑوی دوائیاں کھلا رہے ہیں۔ اب وہ بچہ اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اسے عقل و شعور کی نعمت ملے گی تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ہمارا رب عز و جل تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو وہی شے عطا فرماتا ہے جو انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں معلوم ہوگا۔ سامعین، آج کا استخارہ جو بھی آپ کو کام، جو بھی آپ کو مشکل درپیش ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی بھی کام کے لیے، چاہے آپ نوکری کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر نکاح کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سفر فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ کسی کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، لین دین کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد استخارہ ہے جو احادیث میں ہے۔ اس کے علاوہ
کسی بھی قسم کا استخارہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، اس لیے اس کو استخارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سامعین، جب بھی کسی کام کا آپ قصد کریں، جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا سکرین پر آ رہی ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ کو ہمارے فیس بک پیج معلومات گھر پر بھی مل جائے گی، وہاں پر ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا یا کرتی ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعہ سے طلب قدرت کرتا یا کرتی ہوں، اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا یا مانگتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو سب کچھ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام پشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ امر میرے دین و ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا و آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت کر دے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین و ایمان، میری زندگی اور میرے کام اور میرے انجام کار دنیا و آخرت میں، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے مقدر کر دے، پھر اس سے مجھے راضی کر دے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں، حدیث میں وارد اس دعا میں حاض الامر کی جگہ چاہے تو حاجت کا نام لے، یعنی اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاض الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ بعض مشائخ کرام سے منقول ہے کہ دعائے مذکورہ پڑھ کر باطہارت قبلہ رو سو رہے، اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دکھے تو وہ کام بہتر ہے، اور سیاہی یا سرخی دکھے تو برا ہے، اس کام کو کرنے سے بچے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلہ کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں اگر سوتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا پڑھے پھر باوضو قبلہ رو ہو جائے تو اگر خواب میں سبزی یا سفید جاری پانی یا روشنی دیکھے تو کامیابی کی علامت ہے، اور اگر سیاہی یا گدلا پانی یا اندھیرا دیکھے تو ناکامی اور نامرادی کی علامت ہے۔ 7 روز یہ عمل کرے، انشاءاللہ العزیز اس دوران خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد اگر خواب میں کوئی اشارہ نہ ہو تو اپنے دل کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اگر دل میں کوئی پختہ ارادہ جم جائے یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں از خود رجحان بدل جائے، اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھنا چاہیے اور طبیعت کے غالب رجحان پر عمل کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ تھا آج کا استخارہ نبوی، جس کا مکمل طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ جس کام کو کرنے یا نہ کرنے کی طرف آپ کا رجحان، آپ کا دل جم جائے، اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اگر کام کو کرنے کی طرف اشارہ ہے تو آپ اس کام کو کر لیں، اگر آپ کا دل کام نہ کرنے کی جانب مائل ہو جائے تو آپ اس کام سے بچیں، آپ اس کام کو نہ کریں۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے، ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔